پورا نام کیا لکھتے ہیں سر؟ میرا عتیق اللہ خان نقشبندی مجددی. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت ہم امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہیں. 2020 میں کرونا وائرس کے چلتے امام ربانی کا عرس منایا جا رہا ہے اور 406واں عرس ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا. شریعت، طریقت، حقیقت کے امام ہیں مجدد الفسانی، ساری دنیا جانتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد میں 1000 سالہ مجدد کہا جاتا ہے مجدد الفسانی کو، اور ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا مجدد الفسانی نے کہ 400 سال بیت جانے کے بعد بھی امت ان کو یاد کرتی ہے، سلام عقیدت پیش کرتی ہے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کی بارگاہ میں آ کر کے حاضری درج کراتے ہیں، اور بڑا ہجوم یہاں رہتا ہے. لیکن کرونا وائرس کے چلتے فزیکل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے درگاہ کمیٹی کی طرف سے جو یہاں سے جاری کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں نے احتیاط برتی ہے اور اپنی تمام تر خواہشات اور جذبات کو قید رکھتے ہوئے لوگ اپنے گھروں میں رکے. کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے دیش کو خطرہ ہے، اس وجہ سے لوگوں نے کافی اس کا جو ہے پالن کرتے ہوئے اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو قید کیا. لیکن بزرگوں کی درگاہ کا جو فیضان ہے، بزرگوں کی جو دروازے ہیں فیوز و برکات کے، وہ کبھی بند نہیں ہوتے. مجدد الفسانی کا آستانہ کھلا ہے، ان کے فیوز و برکات کا آستانہ کھلا ہے. اور اس خانقاہ کے جو رسم و رواج ہیں یا یہاں جو تقریبات ہوتی ہیں، خاص طور سے جو دعا ہوتی ہے وہ بڑی رقت آمیز دعا ہوتی ہے، اور اس دعا میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں. اور اس دعا میں خصوصی طور سے جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس اہتمام کے لیے حضرت مولانا عتیق اللہ نقشبندی مجددی صاحب تشریف لاتے ہیں. بڑی رقت آمیز دعا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں حضرت کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے. آپ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں حضرت، اور آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ 406واں عرس ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا. لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ مجدد الفسانی کا جو علمی کارنامہ ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو روحانی کارنامہ ہے اس کے حوالے سے بھی. تو کیا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیں گے ان دونوں کارناموں کے حوالے سے ذرا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يبعث لهذا الرجل على الرأس كل أمة سنة من يجدد لها دينها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے سنن ابن داود کی. اس حدیث مبارک میں ہر صدی کے آخر پر ایک مجدد کا ذکر ہے کہ جو امت کی تجدید کے لیے آئے گا. ہجری میں یوم الجمعہ 14 شوال کو اس عالم میں تشریف لائے، اور یہ سرہند جو شہر تھا یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہی بسایا گیا، کیونکہ بہت سے اولیاء اللہ نے کشف کی بنیاد پر آپ کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا تھا اور انکشاف کیا تھا، پریڈکشن کی تھی. تو اس سرہند کی جو زنگ بنیاد رکھی گئی وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر اور حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے رکھی گئی. حضرت امام رفیع الدین آپ کے 5ویں دادا جد امجد تھے. جب اللہ رب العزت نے آپ کو اس عالم میں بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر خیریت 500 سال اس سے کچھ زیادہ یا کم ہوگی، یا 1000 سال اس سے کچھ زیادہ یا کم. جب ہم دیکھتے ہیں کہ 500 سال گزرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو تاتاریوں کا جو فتنہ تھا انہوں نے امت مسلمہ کا خاتمہ کر دیا تھا، اور یہ سینٹر ایشیا سے ہوتے ہوئے اور یہ بغداد تک انہوں نے تباہی مچا دی تھی، اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیا. غرض یہ کہ اس وقت لگتا تھا کہ جیسے امت کا خاتمہ ہو جائے گا. تبھی عالم حقانی، عالم ربانی اللہ کے ولی اٹھے اور انہوں نے
ان تاتاریوں کے بیچ جو ہے وہ اللہ کے دین کی اشاعت کی اور اللہ نے انہیں ہدایت دی. اس کے بارے میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تصوف و سلوک حسن شریعت اور دعوت و عزیمت. اس میں آپ ایک بزرگ حضرت شہاب الدین سہروردی یا حضرت جمال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے وہ کام کیا کہ جو لاکھوں شمشیریں اور ہزاروں اشتعال انگیز تقاریریں نہیں کر سکتی تھی اور پھر وہ بہرحال ایمان والے بنے. اس وقت اللہ نے خیر فرمائی. جب 971 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تو اکبر دین الہی لے کر اٹھتا ہے اور پھر ایسا لگتا تھا کہ یہ جو پورا جس کو آج ہم مختلف ممالک میں بڑھ گیا, آج یہ خطہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش پہلے ایک ہی تھا, تو یہ اس پوری خطے پر, اس پوری روئے زمین پر جو ہے وہ کفر غالب آیا. اور اکبر کا دین الہی جو دراصل تھا وہ ایک منصوبہ اور ایک سازش تھی جو اس وقت کے نجومیوں نے اور جوتشیوں نے اور اس وقت کے جو راہب تھے انہوں نے اور اس وقت کے علماء سو نے, کہ ہمیشہ ہندوستان کی یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں جو سیاست تھی وہ ایک بڑا مسئلہ بنی رہی. اس سیاست کو کہیں کوئی ٹھیس نہ پہنچے اور وہ اثر انداز نہ ہو, اس کے لیے ایک دین منتخب کیا گیا, وہ دین الہی تھا جس میں اسلام کی جو اصل شکل تھا اس کو تبدیل کر کے اور تغیر کر کے یہ ایک ایسا دین پیش کیا گیا جو جس کی جڑیں تھیں وہ باطل اور یعنی خلاف شرع اور وہ تھی کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی تھی. اس وقت آپ نے جو ہے باطل سے ٹکرا گئے اور اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی. اب اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ کیسے کہ کلمہ تبدیل کر دیا گیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. بہت سی چیزیں جو ممنوع کر دی گئی تھیں, اذان و نماز و قربانی و ختنہ, اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو بہرحال اگر حضرت کی روحانیت اور آپ کی روحانی خدمات کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت اپنے اس خصوصی مشن پر اپنی خصوصی مخلوق کو بھیجتا ہے, اور اللہ رب العزت نے ان مشنز کے لیے اپنی مخلوق کو منتخب کر کے اور عالم ارواح میں رکھا ہوا ہے. اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی دین پر کوئی آفت آتی ہے اور جب بھی باطل جو ہے وہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت تو ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے کہ آپ نے ایک نور کا مشاہدہ کیا. وہ نور کہ جو پورے کائنات کو محیط کیے ہوئے ہیں. تب آپ رجوع ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ شیخ احمد کا نور ہے جو تمہارے 500 سال بعد اس عالم میں بھیجا جائے گا. تو حضرت اور اس سے مخلوق خدا فیض حاصل کرے گی اور آنے والے اولیاء اس سے فیض یاب ہوں گے اور اللہ کی مخلوق اور امت مستفیض ہوگی. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا خرقہ مبارک اتارا, اپنے خلفاء کو دیا اور وصیت کی اور یہ نصیحت کی کہ یہ خرقہ امانت ہے شیخ احمد سرہندی کی, یہ ان تک میرے سلام کے ساتھ پیش کیا جائے. پھر وہی خرقہ آپ تک حضرت شاہ سکندر کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آپ تک پہنچا. تو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں, اور علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت وہ شعر کہا تھا
یہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. انہوں نے تو وہ کہا تھا، لیکن اب چونکہ اس دربار میں حاضر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اور اس کو خبردار کیا تو وہ ایک فتنہ جو اٹھا تھا اللہ نے مجدد الف ثانی کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا. ہم اگر آج کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہم اگر ایک خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے پوری امت پر مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہی غیرت فاروقی جو حضرت عمر کے اندر تھی، وہی غیرت شہزادے کے اندر بھی تھی، اور اسی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجدد الف ثانی نے ستہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کے باطل نظام کو ٹھکرا دیا، اور کس طرح سے اکبر کے خلاف انہوں نے اپنا جو ہے قدم کیا، اور پھر اسی طرح سے جہانگیر کے خلاف بھی انہوں نے اقدام کیا. ناظرین، یہ بہت عظیم شخصیت ہے. انشاءاللہ ہم مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. یہ عتیق اللہ صاحب یہ بتائیں گے یہ کیا ہے، یہ زمزم کا کیا کانسیپٹ ہے یہاں؟ جی، زمزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ آپ کو بڑی تڑپ تھی حج بیت اللہ کی، اور آپ مشیت الہی تھی کہ آپ نہ جا پائے. ایک مرتبہ جب آپ یہاں سے نکلے تو جب دلی میں قیام کیا تو اسی دوران آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر وہ آپ سے فرماتے ہیں کہ شیخ احمد آپ اپنی منزل کی طرف لوٹ جائیے. آپ واپس آ جاتے ہیں. پھر آپ نے ایک مرتبہ کوئی چیز تو کچھ علیل ہو جاتے. بہرحال یہی تڑپ رہتی تھی. تو ایک بار آپ مراقبے میں تھے تو حالت کشف میں اللہ رب العزت نے آپ کو خانہ کعبہ کا اس کی جو تجلی تھی، اس کا ظہور آپ پر ہوا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے کنویں کے سوتوں کو آب زمزم کے سوتوں سے مقام عرش پہ جوڑ رکھا ہے. اور مقام نوافل، وہاں آپ نے نفل ادا کیے. اور یہ جو حصہ ہے، یہ کوچہ جنت کہتے ہیں اس کو، جو اسٹریٹ، اس کا جو تعلق ہے، اس کے جو ذرات ہیں، اور یہ جو خطہ ہے، یہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ مقام ہے نا جہاں پہ صفہ، اصحاب صفہ، وہ اس مقام سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ جو ہے وہ معاملات ہیں جس کی اگر ہم ظاہری عقل اور ظاہری شعور، ظاہری علم کی بنیاد پر اس کو بجھانا پڑے گا، عقل کے چراغ کو بجھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ان عقلوں میں آنے والی نہیں. جہاں یہ عقل سوچنا ختم کرتی ہے وہاں سے اس کی قدرت شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم اللہ کی ذات کو اگر اپنی عقلوں پر قیاس کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرو تو ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں یعنی اس عالم کی، عالم روحانی کی، عالم خفی کی، اور یہ علم خفی، علم باطن، علم لدنی، یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی روح کی آنکھ کھولنی پڑے گی. تو منطق و فلسفے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہونے والی ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے جب آپ یہ منطق اور فلسفے پڑھ کر کے جب اس روحانی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے ایڈمیشن بھی غلط جگہ لیا ہوا ہے، اور آپ غلط دشا میں جا بھی رہے ہیں، اور اسی لیے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اور اسی لیے آج بھی لوگ جو ہے درگاہوں کے حوالے سے، اور درگاہوں پہ جو روحانی ماحول ہے اس کے حوالے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لا علمی ہے. اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ ادھورا پڑھا لکھا، اور یقین جانیے ہاف نالج از ڈینجرس تھنگ. یہ جو کم معلومات ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. بزرگوں کے حوالے سے پڑھنا، جاننا، اور اپنے ان محسنوں کے لیے جو ہے لائل ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس دور میں، کیونکہ ہم ان سے لائل نہیں رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے دشمنوں نے ہم پر دھاوا بول دیا. آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے اسی طرح کی پیشکشیں جاری رہیں گی. ہم لگاتار لوگوں سے آپ کی بات کراتے رہیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. السلام علیکم. میں اگر آپ جی فرمائیں. تو کچھ اور جو اس میں آپ، جی ضرور. دنیا علامہ اقبال کی ذات سے بہت متاثر ہے، اور آپ کے کلام نے جو ہے وہ بڑی بیداری پیدا کی مخلوق میں. علامہ اقبال کی زندگی یہی سے تبدیل ہوئی. علامہ اقبال کی پوری اگر آپ نے پڑھی تو میں حضرت کا اس وقت آپ نے فرمایا بھی کہ روحانیت پر کچھ نظر ڈالیں. اولیاء اللہ کی ذات
کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے، کتاب اللہ اور کتاب رسول اللہ سے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا. انعام کس پر ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء. لیکن علماء کون؟ اور اللہ کی کسوٹی کیا ہے؟ کیا ہے پیرامیٹر؟ خشیت الہی. یعنی اس وقت کے علماء نہیں، اگر علم کے ساتھ خوف خدا نہیں ہے تو وہ عالم بھی نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے جنگ کا محاذ چھیڑ دیا. ایک حدیث مبارک اور کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب البدعة فقد عان الى هدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کا احترام کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. یہ آپ کی تعلیمات تھی. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت کے جب وصال کا وقت آیا، آپ نے نماز ادا کی، اپنے صاحبزادگان کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے آخری سفر کا وقت آ گیا، کچھ نصیحتیں کی، لیٹ گئے اور جیسے نیت باندھتے ہیں اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی. جب آپ کے صاحبزادگان نے آپ کو غسل دیا تو جب سیدھی کروٹ سے غسل دیتے تو یہ ہاتھ آ کے مل جاتے تھے، جب الٹی کروٹ سے تو پھر ہاتھ مل جاتے تھے. اسی حالت میں آپ کی تصویر. کچھ دنوں بعد حضرت کے صاحبزادے خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے والد محترم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے اور مراقبہ کر رہے تھے کہ اللہ نے حالت کشف میں والد کی روح سے ملا دیا. والد سے پوچھا کہ قبر پر آپ کیسا معاملہ رہا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت نے کہ اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں رکھی تھی. جب منکر نکیر میری قبر کے باہر آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اگر تم کہو تو یہ تمہاری قبر میں داخل ہو. تو میں نے کہا یا اللہ، سوال و جواب کے لیے تو تیری ذات کافی ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم کیا وہ واپس لے. علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھیے آپ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. تو یہ شعر جو ہے اسی تناظر میں بہت اہم بات. آپ یہ شعر تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا اور یہ دو مصرے تقریباً ہر اردو پڑھنے والے کو یاد ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. عتیق اللہ نقشبندی صاحب نے یہ پس منظر بھی آپ کو سنا دیا. بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں. ضرور ماشاء اللہ بڑے دلچسپ اور بڑے اس وقت ایسی جامعہ سے یہ فکر نکل کے باہر آئی اور آج مسافہ کرنے کو ملا آپ سے. چل بات یہ ماشاء اللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، کیونکہ اس وقت عقیدے محفوظ ہوئی اور یہ بہت بڑا ایک کھیل ہے.